پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پہنچے۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی ساہو نے استقبال کیا۔ بلال افضل صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ بلال صاحب ایک روایتی منسٹر سے ہٹ کے ہمارے ساتھ ایک ٹیم لیڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ان کا بڑا پروفیشنل انگیجمنٹ ہے۔ یہ آپریشنل، فنکشنل، ایڈمنسٹریٹو، ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں انٹرفیئر نہیں کرتے، اور جو ایک رول ہوتا ہے منسٹر کا، ایک لیڈرشپ کا اسٹریٹجک رول، اس لیول پہ ان کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ ایز اے منسٹر کام کرنے کا ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ رہا۔ عبداللہ خان سنبل ایڈیٹوریم آئے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیل کی 15ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ بڑے بڑے منصوبوں کی اجازت دی۔ صوبے میں شروع ہونے والے اور جاری پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی۔ ہم نہیں کر سکے، چیئرمین صاحب ہمیں اسے ڈراپ کر دینا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو پٹ اپ کریں CNW فور دا چیف منسٹر کہ کیا ہم لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ روڈ ملتان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وی شوڈ میک شیور۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے اور سب سے زیادہ غمگین کب؟ جی خوشی تو سب سے زیادہ تب ہوئی جب میری بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ فیلنگ میں کسی کو ایکسپلین بھی، اتنی اوور ویلمنگ ایکسپیرینس تھا جب پہلی دفعہ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا، کیونکہ ڈیورنگ دا پریگننسی جو تھی کمپلیکیشنس تھیں، سو ہم لوگوں کا وہ جو ٹائم تھا اسٹریسفل، اور اس کے بعد ایسے خوبصورت چیز آپ کو ملنا اور ہیلدی ہونا، تو وہ ایک بہت میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے موقع خوشی کا۔ غم مجھے میری والدہ کو کوئی 1.5 سال پہلے جو ہے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، تو اور ہوا بھی اچانک، اور ہوا بھی اسٹیج 2/اسٹیج 3 بارڈر لائن کیس تھا۔ تو وہ جو ٹائم تھا اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اپنے غم کو کیسے سنبھالوں۔ ہم لوگ پاکستانی مین، آئی فیل کہ ایموشنس کے ساتھ نا ہم لوگ ویک ہوتے ہیں، ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی۔ میں بالکل چپ ہو گیا جب تک ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ ٹریٹیبل ہے۔ میں بلکہ کبھی کوشش کرتا کہ والدہ کی میں سپورٹ بنوں، میرے سے وہ بھی نہیں بنا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس غم کو کس طریقے سے پروسیس کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی کہ شی کیم آؤٹ آف اٹ۔ ان کا سارا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ سکسیزفلی گیا، اینڈ ناؤ شی از کینسر فری۔ جوان ہیں، جا کے امریکہ، یورپ بھی پڑھنے کا موقع ملا، کیا کوئی گوری پسند نہیں آئی؟ جی میں اس انٹرویو کے بعد گھر بھی جانا ہے، تو اس لیے میں اس قسم کا سوال جو ہے وہ اوائڈ کروں گا۔ پولیٹیکلی میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے اس کا صحیح آنسر دینا۔ تو ہاں جی پھرے باہر، لیکن میں انسانی خوبصورتی سے زیادہ باہر کی ویسے خوبصورتی، ادھر کے انوائرمنٹ، ادھر کی کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس خوبصورتی کو جو ہے وہ زیادہ نوٹس کرتا تھا۔ ویسے آپ کو انسانی حسن میں پسند کیا ہے؟ انٹیلیجنس، اور پڑھی لکھی خاتون ہو، اسٹرانگ ولڈ۔ سو میرے تو سارے گھر والے جو خواتین ہیں وہ مجھے فیمنسٹ کہتی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ سے بہن ہو، بیوی ہو، والدہ ہو، ان کے لیے ہمیشہ ان کے رائٹس کے لیے کہ جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ ان کو کرنے دینا چاہیے، ان کو کام کے اندر انوالو ہونا چاہیے اپنے اپنے رول کے اندر۔ سو مجھے ہمیشہ اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ویمن جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو کیا خوبصورتی اچھی نہیں لگتی؟ وہ چیزیں وہ پیکج کا پارٹ بن جاتی ہے۔ اگر خوبصورتی ہے، بندہ اپنے آپ کو کیری کیسے کرتا ہے، بندہ بولتا کیسے ہے، وہ ساری چیزیں وہ اسٹرانگ اور انڈیپینڈنس کے ساتھ آتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں پھر بندے کی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ پرائیویٹ تعلیم کا بہت بڑا نیٹ ورک چلاتے رہے ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی زوال ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جو ہم لوگوں کا فوکس رہا ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو پڑھنے والا بچہ ہے، وہ ایجوکیشن کے بغیر نہ رہے اور اس کو کوالٹی ایجوکیشن ڈلیور ہو۔
ہماری گورنمنٹ کے اندر جو پر اسٹوڈنٹ کی کاسٹ ہے اس سے کم کاسٹ کے اوپر بڑے پرائیویٹ اسکولس بیٹر ایجوکیشن دے رہے ہیں. کتنی ہے گورنمنٹ کی کاسٹ کتنی ہے اور آپ کی کاسٹ کتنی ہے؟ گورنمنٹ اباؤٹ 4,500 روپیز پر اسٹوڈنٹ پر منتھ خرچ کرتا ہے اسکول میں. اسکول کے اندر. زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی رورل ایریا میں چلے جائیں تو آپ کو اسکول خالی ملیں گے. اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے, ادھر ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں لیکن وہاں بچے نہیں آ رہے. تو وہ اویلیبلٹی یعنی کہ ریسورسز ضائع نہ ہو وہ پرائیویٹ سیکٹر دیکھ سکتا ہے. گورنمنٹ کا کام یہ کام کرنا نہیں ہوتا انٹل انلیس ہمارا جو ہے وہ سسٹم چینج کیا جائے. اب 80,000 اسکولز ہیں پنجاب کے اندر. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک سیکٹری صاحب لاہور میں بیٹھ کے 80,000 اسکولس کو مانیٹر کر لیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارے سسٹم کے اندر ہر ڈویژن لیول کے اوپر ہم لوگ ڈائریکٹر بٹھاتے ہیں جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکٹری لیول کا بندہ ہوتا ہے, جس کے پاس فائنینشیل پاور بھی ہوتی ہے اور جس کے پاس ڈیسیجن میکنگ بھی ہوتی ہے. تو ہم حالانکہ صرف 1,500 انسٹیٹیوشن سے لانے کے لیے ہر ڈویژن میں ڈائریکٹر بٹھا رہے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر آپ ایک سیکٹری سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 80,000 اسکول چلا لے تو یہ پاسبل, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. عام تاثر ہے کہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے, لوگ منافع کما رہے ہیں, لیکن ہماری جو نوکرشاہی ہے یا بیوروکریسی ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے, اس میں کوتاہیاں ہیں. آپ نے بطور وزیر کیا فیل کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں کیا فرق ہے؟ میں سب سے پہلے نا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو میں پلیزنٹلی سرپرائز ہوا نا وہ پی اے ایس سروس کے جو لوگ ہیں ان کی انٹیلیجنس, ان کی ٹریننگ, اٹ از بیانڈ واٹ آئی ایکسپیکٹڈ. یعنی ان میں سے کسی بندے کو بھی میں اٹھا کے آنکھیں بند کر کے اپنی کمپنی کا سی او لگانے کو تیار ہوں. لیکن جو چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کو اسٹیبلٹی نہیں دی جاتی ٹو پرفارم. اب ہم لوگوں کا فار ایگزامپل ایک بندہ پرفارم نہیں کر رہا ہوتا, ہم سال بعد اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ تم یہ چیزیں اپنی امپروو کر لو, اور پھر 1 سال بعد دوبارہ اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اگر اس کو امپروومنٹ وہ شو کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتا تو ہم اس کو جگہ اس کی چینج کر دیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں تو سیکٹریز 1 سال کے اندر 10 تبدیل ہوتے ہیں. اب آپ ایک سیکٹری سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 1 مہینے میں آ کے ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے سمجھے اور اس میں رائٹ ڈیسیجن میکنگ کرے. سو اس لیے ڈیسیجن میکنگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہماری اسٹیبلٹی ہوتی ہے, پالیسی کی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ہوتی ہے. یہاں تو ہم لوگ ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کی پالیسی کو ایسے ریجیکٹ کر دیتی ہے جیسے کہ وہ دشمن پالیسی ہے. حالانکہ پالیسی کو آپ کو میرٹس اور ڈی میرٹس پہ دیکھنا چاہیے. اچھا اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے, اس کو آپ تھوڑا سا اپنے منشور کے حساب سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, لیکن اس کو بالکل اسکریپ کر دینا تو ریسورسز کا بہت زیادہ ضیاع ہے. آپ گورنمنٹ سے تو تنخواہ نہیں لیتے بطور وزیر, نہ میرا خیال ہے آپ نے گاڑی لی ہے, نہ پروٹوکول لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو جس پرائیویٹ ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے آپ پارٹنر بھی ہیں, لیکن آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ ہمارا جو سسٹم ہے نا جی, وہ سارے بچوں کو جو ہماری سیکنڈ جنریشن ہم جنہیں کہتے ہیں ان کو سیم اماؤنٹ آف منی ملتی ہے, وچ از کمفرٹیبل انف کہ ہم لوگ اپنے خرچے ٹریولنگ وغیرہ جو ہے اس کے اندر کرتے ہیں. گورنمنٹ سے ہم نے کوئی مراعات نہیں لی اور وہ کسی بھی منسٹر نے نہیں لی. آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ کمفرٹیبل ہے. 10 لاکھ یا 15 لاکھ؟ 10 لاکھ کے آگے پیچھے.